السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو. میرا نام محمد حمدان خان ہے اور جو میں ٹاپک آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت. جیسے کہ ہم نے پریویس ٹاپک میں کلمے کا ذکر کیا تھا. جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہمیں دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نماز ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم ہے کہ نماز مومن کا نور ہے، مومن کی معراج ہے. فرمایا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے شیطان کا منہ کالا کا مطلب فرمایا کیا کہ شیطان بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. شیطان روتا ہے کہ یہ شخص عبادت کیوں کر رہا ہے، یعنی شیطان کی گرفت اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے. نماز افضل ترین جہاد ہے. جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. نماز افضل ترین جہاد ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ تب سب سے افضل ترین جہاد کر رہا ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مفہوم ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت فرمائی ہے. نماز جو اتنا بڑا فرض اللہ پاک نے جب دین میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو جو عطا کیا ہے، ہمارے اس کے فضائل بہت بڑے بڑے فضائل ہیں. ہمیں جب نماز کا تحفہ دیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت خوش ہوئے کہ اللہ پاک سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا ہمیں. نماز اللہ پاک سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا انہوں نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی سخت امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تھا سیدھے مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے. نماز اللہ پاک سے لینے کا اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی کوئی مشکل آتی، دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے، اللہ پاک سے دعا مانگتے، اللہ پاک وہ مشکل ان کی ختم فرما دیتے تھے. نماز اتنا بہترین ذریعہ اللہ پاک سے مانگنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بہترین رکعتیں آدھی رات کی رکعتیں ہیں، یعنی تہجد کی نماز ہے جو پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ انسان تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا، کیونکہ مشقت کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے آدھی رات کو اٹھنا انسان کے لیے اتنا مشکل ہے کہ عام حالت میں 5 وقت کی نمازیں جو جاگتے ہوئے نمازیں اللہ معاف کرے ہم سے وہ نہیں پڑھی جاتی، تو تہجد کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ تہجد کی نماز بھی فرض فرما دیتے اللہ پاک. تو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ تہجد کے وقت کی نماز جو 2 فرض ہیں، 2 نفل ہیں تہجد کے. تو نماز کے بارے میں فضائل کے بارے میں آیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف باہر لے کر آئے تو درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کے پتے اور تیزی سے جھڑنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب ایک مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اتنی تیزی سے جھڑتے ہیں اتنی تیزی سے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر کسی شخص کے باہر، گھر کے باہر 5 نہریں بہہ رہی ہوں اور وہ ان میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جب ایک مومن بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جسم کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس شخص کے جسم سے میل کو جس کے گھر کے باہر نہر ہو اور اس میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو. نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 انعامات عطا کرتے ہیں.
فرمایا ایک اس دنیا میں دیا جاتا ہے انعام اور 4 مرنے کے بعد دیے جاتے ہیں. فرمایا اس دنیا میں کیا انعام دیا جاتا ہے؟ فرمایا رزق کی تنگی کو اس کے اوپر سے دور فرما دیتے ہیں اللہ پاک. اور 4 مرنے کے بعد فرمایا سب سے پہلا اور سب سے مشکل قبر کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے. فرمایا بھائیوں قبر کا عذاب فرمایا کہ ایک اچھا انسان جو نیک اعمال کر کے جائے اس کے لیے بہترین اس سے بڑھ کر کوئی اچھی اس کے لیے کوئی خبر ہی نہیں کہ اس کے اوپر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر یا تو قبر میں جانا ایک مومن کے لیے جس کے نیک اعمال ہیں خوشخبری ہے، اور ایک اس شخص کے لیے جس کے اعمال صالح نہیں ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک خبر ہے. وہ فرمایا ایک نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر خوش ہوتی ہے، قبر صدا لگاتی ہے کہ تیرا آنا میرے پاس مبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان میں سب سے بہترین مجھے تو ہی لگتا تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو آج تو میرا حسن زر بھی دیکھے گا. تو قبر اس کی پھر وسیع ہو جاتی ہے، کھلنے لگتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے. اور جب ایک شخص گناہگار بندہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا میرے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا، میری پشت پر جتنے لوگ چلا کرتے تھے اس میں سب سے برا مجھے تو ہی لگتا تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا رویہ بھی تو دیکھے گا اپنے آپ سے. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ قبر ایسے سکڑ جاتی ہے اس شخص کے لیے. فرمایا جب سکڑتی ہے تو اس شخص کی پسلیاں ایسے چکنا چور ہوتی ہیں جیسے فرمایا 2 انگلیوں کا آپس میں ملائے ایسے مل جاتی ہیں اس کی پسلیاں. فرمایا اتنا برا رویہ اختیار کر لیتی ہے قبر. فرمایا اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازی انسان کے اوپر سے جو دنیا میں ایک انعام عطا کیا اور اس کی تنگی دور کی، اور آخرت کے 4 انعام میں سب سے پہلا انعام کیا عطا کیا؟ قبر کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا ہمارے لیے؟ فرمایا پولیس رات پہ بجلی کی مانند گزار دیا جائے گا. دوسرا انعام مرنے کے بعد نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے جس شخص کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ خوشی سے چلاتا ہوا پھر رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کامیابی کا پروانہ دے دیا، اس کو جنت کی بشارت دے دی. تو ہمارا تیسرا انعام کیا ہے؟ مرنے کے بعد اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور چوتھا انعام کیا فرمایا کہ بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ پاک نے اتنے بہترین انعامات عطا کیے کس کے لیے؟ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام فرمائے گا. تو نماز کے کتنے بڑے بڑے فضائل اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرما دیے. ایک اور فضائل بیان فرمایا گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کی نماز جب امام اللہ اکبر کہے تو وہ شریک ہو جائے اس نماز میں، 40 دن تک یہ عمل جاری رکھے گا تو اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے. فرمایا ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا. نفاق سے بری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ منافق ہو کے کبھی نہیں مرے گا. اور دوسرا پروانہ کیا؟ جہنم سے خلاصی کا، کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے. تو فرمایا نماز کے کتنے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نماز کو اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بدترین چوری نماز میں چوری کرنا ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ نماز میں چوری کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے رکوع اور سجود کو اچھی طریقے سے نہ کیا جائے، جلدی کیا جائے. کہ نماز میں چوری ہے، اور نماز میں چوری بدترین چوری ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ٹھیک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی جتنے ہمیں فضائل بیان کی یہ حق ہیں اور سچ ہیں. اللہ پاک
اس کو یاد کرتے ہوئے، ان فضائل کو یاد کرتے، کیونکہ دیکھیں فضائل ایسی چیز ہے، اگر کسی چیز کا ہمیں فائدہ معلوم ہو جائے کرنے کا دنیاوی لحاظ سے، تو ہم وہ چیز کرتے ہیں، وہ چیز شوق سے کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنے بہترین فضائل بتائے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو نماز کا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز 5 وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.